پہلی بات، پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو ایسے گھروں میں مت داخل ہو جو تمہارے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر ہوں، دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان کو پہچان لو، ان کے بارے میں اچھی طرح جان لو، تمہیں اجازت مل جائے اور تم وہاں کے رہنے والوں پہ سلام کر لو۔ جب تک یہ دو کام نہ ہو اس گھر میں داخل نہ ہو۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے جو ہے تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اسے یاد رکھو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کو مخاطب تکریم کہا جاتا ہے، عزت اور احترام کا خطاب بولا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، آرڈر یہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اب یہاں سے مراد بندہ یہ کہے کہ جو میرا گھر ہے، یعنی میں مالک مکان ہوں اور میں مالک مکان نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کر دیا ہے کسی اور آدمی کو، تو لہٰذا مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا ملکیت، تمہارے گھروں سے مراد تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تمہارے گھروں سے مراد تمہاری سکونت ہے، کہ جس گھر میں تم رہتے ہو سکونت اختیار کی ہوئی ہے، اس کے ایسے گھر جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے، چاہے تمہارا گھر ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم اس کے مالک ہو، لیکن جب آپ رہنے کے لیے کسی کو دیا ہوا ہے تو آپ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو۔ یعنی بیوتکم، تمہارے گھر، اپنے گھر، ایسے گھروں میں مت داخل ہو جو تمہارے گھر نہ ہو۔ تو جو تمہارے گھر سے مراد یہ ملکیت نہیں ہے، سکونت اور رہنے کی اضافت، یہ بات سمجھ لیں۔ اور دوسرے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تستأنسوا، تستأنسوا جاننا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہاں سے اجازت مل جائے، اجازت مل جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اب ہمیں اجازت جانے کی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں ان پہ سلام کریں۔ تین باتیں ہو گئیں۔ اے ایمان والو، ان گھروں میں جو تمہارے رہنے کے علاوہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، تمہارے گھر نہیں بلکہ جس میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، وہاں داخل ہونا ہے اجازت لے کے، سلام کر کے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اب اس کا سادہ سے ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وہاں پہ کوئی نہ ملے تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی نہ ہو، نوٹ کرے، کوئی نہ ہونا الگ بات ہے اور تمہیں کوئی نہ ملنا یہ الگ بات ہے۔ میں کسی گھر میں جاتا ہوں اور وہاں پہ لوگ اندر موجود ہیں لیکن مجھے کوئی نہیں ملنے آتا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ جب وہاں پہ کوئی نہ ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ نہیں بولا بلکہ بولا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، کہ اے تم جانے والے جو نا، تمہیں اگر کوئی نہیں نہ ملا ہے تو نہ داخل ہو۔ یہ ایک ادب ہے، ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں پہ کوئی تمہیں نہ ملے، وہاں کوئی نہ ہو، یہ نہیں بولا جس گھر میں تم گئے ہو اور وہاں پہ تمہیں کوئی نہیں ملا ہے تو مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وہاں اندر کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گھر میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ لوگ گھر میں موجود ہیں بٹ آپ کو نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ، تو آپ کو اچھا جی اب تو میں داخل ہو جاؤں فلاں، نہیں،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهَا نہیں بولا، اگر تمہیں وہاں پہ کوئی نہیں ملا ہے تو مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت ہو جائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہا کہ اگر تمہیں وہاں سے کہا جائے چلے جاؤ، ارجعوا فارجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، لوٹ آؤ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں وہاں سے کہا جائے نا کہ واپس چلے جاؤ، ارجعوا وہ تمہارے لیے، فرجعوا وہ بہتر ہے، وہ ازکا لکم وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، بہت اچھا ہے، اس کو مائنڈ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اسے پورا کریں۔ واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون علیم، اللہ نے کہا جو کچھ تم کر رہے ہو نا مت سمجھو کہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے تم صحیح ہو یا اندر گھر والے صحیح ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کسی نیک لوگوں میں سے کسی نیک لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک نیک بندہ کہتا ہے قضیت عمری اطرق ابواب الناس یقال لی ارجع فارجع واعمل على هذه الآیہ۔ ایک نیک بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی گزار دی ہے، میں لوگوں کا دروازہ جا کے کھٹکاتا ہوں اور دل میں چاہتا ہوں کہ مجھے کہا جائے واپس چلے جاؤ اور میں چلا جاؤں اور اس آیت پہ میرا عمل ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی گزار دی ہے لیکن ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا ہے۔ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج اگر ہم کسی جاننے والے کے گھر پہ پہنچیں اور ہمیں کہہ دیا جائے چلے جاؤ تو ہمارا موڈ کیا ہوگا، ہمارے اس وقت اپنی طرز کیا ہوگی، سٹائل کیا ہوگا، کیا غصے کے ہوں گے۔ وہ ہے صبر۔ یہاں پہ اسلام آ کے دیکھتا ہے کہ اخلاق کیا ہے اس بندے کے۔ گھر میں تو جی جی سارے ہی کر لیتے ہیں، آنے والے مہمان کو تو جی جی ہر کوئی کر لیتا ہے، جب کہا جائے واپس چلے جاؤ اب دیکھنا ہے کہ رویہ کیا ہے۔ تو بہرحال ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ تمہیں کوئی نہ ملے، تم کسی کو نہ پاؤ، یہ نہیں کہا کہ اگر ہو ہی نہ، یہ کہا اگر وہاں پہ تمہیں کوئی نہ ملے تو مت داخل ہو، اجازت لیے بغیر نہیں جاؤ کسی کے گھر میں۔ دیکھیں یہ اسلام کے وہ سنہرے اصول ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ ایسے ہی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ایجوکیشن دے دیتے ہیں، بڑی بڑی تعلیمات دے دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں سکھاتے ہیں، یہ باتیں ہم نہیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور ہمارے اغیار بڑا فتنہ اٹھاتے ہیں جی اسلام اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دیتے۔ وہ اگر صحیح بات معنی پہ پوچھا جائے تو یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو دینی ہیں۔ اسلام یہ تعلیمات جو اندر خانے کی، خامد بیوی کی، جو اسلام نے دی ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اخلاق پہ اور ہمارے ان آداب پہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جب ہم یہ باتیں جانتے ہیں تو گھر میں بچوں کو بٹھا کے انہیں بتایا کریں بیٹا رول یہ ہے کہ آنا ہے تو دستک دے کے آنا ہے، اندر آنا ہے تو سلام کرنا ہے۔ بیٹا آپ باہر سے اندر آئے ہو بولو السلام علیکم، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ اس کو سکھاؤ۔ بیٹا دروازہ نوک کر کے آنا، اگر آپ کو بول دیا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، بچپن سے سکھا دیں، اللہ کی قسم اس بچے کی زندگی سنہری زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بات گھروں کی چل رہی ہے تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جو کسی کے مسکونہ گھر نہیں ہے،
جس میں اس کی پرائیویٹ رہائش نہیں ہے، اس گھر میں تم داخل ہونے میں تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے، فیہا متاع لکم، جس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ یہاں متاع کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا سامان ہے، کوئی تمہارا بیگ پڑا ہوا ہے، یہ نہیں، اس سے مراد متاع لکم کوئی بھی فائدہ۔ اب جہاں پہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ہوٹل میں جائیں، کسی اور شاپ میں جائیں جو مسکونہ نہیں ہے، وہاں ایک پبلک جگہ ہے، تو وہاں پہ ہم دروازے کو دستخط دیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں میں تو بڑا مسلمان ہوں جی، میں تو اس شاپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے، ریسٹورنٹ کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو کے دستخط دے کے اجازت لے کے جا رہا ہوں، تو یہ تکلف نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس میں تمہیں کوئی مقصد ہے، تمہارا کوئی کام ہے، یہ مطلب ہے فیہا متاع لکم، یہاں پہ جا کے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا او لوگوں، الفاظ دیکھیں کیسے چناؤ کیا اللہ تعالیٰ نے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، کیا تم ظاہر کر رہے ہو اور کیا پوشیدہ کر رہے ہو۔ جو لوگ آنکھوں کے چھپ چھپا کے ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں اور چھپ چھپا کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر والے تو ہمیں نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، خفیہ کیمرے لگا کے دوسرے لوگوں کی جاسوسی اس مقصد سے کہ ان کے عیبوں کو پکڑا جائے، ان کی برائیوں کو دیکھا جائے، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب چیزیں، واللہ یعلم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا پہلا ادب، اجازت سے ہر کام کریں، اولاد کو بھی اجازت دیں کہ والدین کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لیا کریں، اپنے کسی بھائی بہن کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لیا کریں، اگر بولا جائے چلے جاؤ تو چلے جایا کریں۔ جہاں پہ کوئی تمہارا ایسا گھر جس میں ایسی جگہ، ایسا کوئی ریسٹورنٹ، کوئی ہوٹل، کوئی اور شاپ، کوئی مال، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ تمہارا کوئی فائدہ ہے، تو وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں آلریڈی اجازت دی گئی ہوئی۔